بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک چینل پر خوش آمدید اور میری طرف سے پیار بھرا السلام علیکم۔ آج کی اس ویڈیو میں آپ کو حضرت آدم علیہ السلام کا قصہ بیان کرنے جا رہا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام اور اماں حوا کو جنت سے کیوں نکالا۔ جب انسان نے پہلی اس زمین پر قدم رکھا تو اللہ نے انسان کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے انسان کے زندہ رہنے کے لیے تمام سامان پیدا فرمایا۔ زمین و آسمان کے اندر بے شمار چھپے ہوئے خزانے اور وسائل ہیں، مثلا لوہا، چاندی، ابارک، تیل، کوئلہ اور گیسیں ہیں۔ یہ تمام چیزیں انسان کی ضرورت کی ہیں اور انسان ان سے فائدہ حاصل کرتے ہیں۔ جو ان تمام چھپی ہوئی اور اوجھل چیزوں کو ڈھونڈ کر نکالے اور اپنی ہی کارآمد بنائے، یہی ہستی جسے انسان کہا جاتا ہے۔ انسان کو اللہ نے عقل اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت عطا کی، پھر دنیا میں بھیج دیا۔ سب سے پہلے انسان حضرت آدم علیہ السلام تھے۔ انسان کی نسل حضرت آدم علیہ السلام سے چلی اور تمام انسان حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کرنے کے لیے ارادہ ظاہر کیا اور فرشتوں سے کیا میں زمین پر اپنا خلیفہ بنانے والا ہوں۔ اس پر فرشتوں نے اعتراض کیا اور کہا، کیا آپ زمین پر انسان کو پیدا کرنے والے ہیں؟ انسان تو زمین پر فساد برپا کرے گا اور خون بہائے گا۔ ہم تو تیری پاکی بیان کرتے ہیں اور تیرا شکر بجا لاتے ہیں، کیا ہم عبادت کے لیے کافی نہیں ہیں؟ اللہ نے فرمایا، جو میں جانتا ہوں وہ تم نہیں جانتے۔ پھر اللہ نے خود اپنے ہاتھوں سے حضرت آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا، پھر اسے سنوارا اور اسے مناسب شکل دی۔ اس کے جسم کا ہر حصہ خوبصورتی کے ساتھ بنایا، پھر اس مٹی کے پتلے میں اللہ نے اپنی روح پھونکی۔ پھر اللہ نے فرشتوں سے پوچھا کہ چیزوں کے نام بتاؤ اگر تم سچے ہو۔ فرشتوں نے جواب دیا، ہم نہیں جانتے، سب سے زیادہ تو آپ جاننے والے ہیں، ہم کو تو بس اتنا ہی علم ہے جو آپ نے ہم کو سکھایا ہے، آپ بڑے علم اور برکت والے ہیں۔ اللہ نے آدم علیہ السلام سے کہا، اے آدم، ان فرشتوں کو ان چیزوں کے نام بتاؤ۔ اللہ نے آدم کو تمام چیزوں کے نام بتا دیے تو آدم کے علم میں تمام باتیں آ گئیں۔ آدم نے ان چیزوں کے نام بتا دیے تو اللہ نے فرشتوں سے کہا، کیا میں تم سے نہ کہتا تھا کہ میں آسمانوں اور زمینوں کے اندر کی سب پوشیدہ باتوں کو جانتا ہوں اور جو کچھ تم ظاہر کرتے اور چھپاتے ہو سب کا علم رکھتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو۔ تمام فرشتوں نے آدم کو سجدہ کیا، لیکن ابلیس نے سجدے سے انکار کر دیا، وہ غرور کرنے والوں میں سے تھا۔ تجھے کس چیز نے سجدہ کرنے سے روکا جبکہ میں نے تجھے حکم دیا تھا؟ اللہ نے پوچھا۔ ابلیس نے کہا کہ آپ نے انسان کو مٹی سے بنایا اور مجھے آگ سے پیدا کیا۔ ابلیس کے معنی مایوس اور نا امید ہونا، اس لیے کہا گیا ہے جو شخص اللہ سے نا امید ہوتا ہے وہ ابلیس کے تابع ہوتا ہے۔ جو لوگ ابلیس اور شیطان کے بہکاوے میں آ جاتے ہیں وہ پست ہمت ہوتے ہیں، جو فرائض ان کے ذمہ ہوتے ہیں وہ ادا نہیں کرتے اور ذلیل و خوار ہوتے ہیں۔ جب ابلیس نے سجدہ کرنے سے انکار کیا تو اللہ نے فرمایا، تو آسمان سے اتر، تو نے تکبر کیا اور تو ذلیل و خوار ہوا۔ ابلیس نے کہا کہ مجھے قیامت کے دن تک مہلت دیجیے۔ اس پر اللہ نے فرمایا، تجھے مہلت دی گئی۔ ابلیس نے کہا، میں تیرے بندوں کو گمراہ کروں گا اور ہر طرف سے ان کو گھیرے میں رکھوں گا، وہ تیرا شکر بھی نہیں کریں گے۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو حکم دیا کہ اے آدم، تم اور تمہاری بیوی بہشت میں رہو اور جو کچھ کھانا ہے فراغت سے کھاؤ، اور ایک خاص درخت کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا کہ اس درخت کی طرف نہ جانا ورنہ تم ظالم قرار دیے جاؤ گے۔ چنانچہ آدم علیہ السلام اور حضرت بی بی حوا آرام سے رہنے لگے تو شیطان نے دونوں کے دلوں میں وسوسہ ڈالا کہ تمہارے رب نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے اس لیے منع فرمایا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ تم ہمیشہ ہمیشہ کے لیے زندہ رہنے لگو۔ میں تمہارا خیر خواہ ہوں اور تم دونوں کی بھلائی چاہتا ہوں۔
شیطان کے فریب میں آ کر حضرت آدم علیہ السلام اور حوا نے درخت کا پھل چکھا تو دونوں بہشتی لباس سے محروم ہو گئے، ان کے جسم میں بہشت کا لباس اتر گیا۔ دونوں اپنے اوپر جنت کے پتے جوڑ جوڑ کر رکھنے لگے۔ ان کے رب نے ان کو پکارا اور کہا، کیا میں نے تم دونوں کو اس درخت کے قریب جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ اور یہ نہ کہا تھا کہ شیطان تمہارا دشمن ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام اور حوا دونوں سے غلطی ہوئی تو اللہ نے ان کا حکم انہوں نے نہیں مانا، اس غلطی پر دونوں کو سخت ندامت ہوئی۔ آدم علیہ السلام نے اللہ سے معافی طلب کی اور دعا کہی، اے میرے رب، ہم نے اپنے نفس پر ظلم کیا، اگر آپ ہم پر رحم نہ کریں اور ہماری مغفرت نہ کریں تو ہم نقصان اٹھانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ حضرت آدم علیہ السلام کے واقعے سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ جس کام کو اللہ نے کرنے سے منع فرمایا ہے وہ نہ کریں، جو کام کرنے کا حکم دیا ہے وہی کریں، یہی عبادت ہے، عبادت نیکی ہے، نیکی عبادت ہے۔ والسلام۔ امید کرتا ہوں میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت اچھی لگی ہوگی۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو چینل کو سبسکرائب کر لیں، ویڈیو کو شیئر کر لیں۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ۔